سید المرسلین صفحہ نمبر 513. کتنا زور سے بولو, صفحہ نمبر 513. غلط ثابت کرنے پر منہ مانگا انعام. پہلی حدیث ہو یا دوسری حدیث ہو, دوسری حدیث کا حوالہ سن لیا. اب آپ حدیث سنیے. عن الارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین وَأَنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِي فَسَأُخْبِرُكُمْ فِي أَوَّلِ أَمْرِي دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ وَبَشَارَةُ عِيسَىٰ وَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْنِي خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ. زور سے بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بتائیے آگے اور پیچھے والے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ ہمارے اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں آپ کے علاقے کے چیدہ چیدہ علماء تشریف فرما ہے. اور بولو ہے نا, ذمہ دار اسٹیج ہے. ابھی میں آپ کے سامنے دوسری حدیث سنا چکا ہوں, مطلب سنیے, ادھر دیکھیے طبیعت مچل جائے گی. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر دیکھیے فرماتے ہیں کہ نبی نے کیا فرمایا. سنیے, نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام مٹی کے درمیان تھے. غور سے سنیے. اور ایک روایت یہ ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور بدن کے درمیان تھے. اور تیسری روایت یہ بھی ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے, آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے. میری طرف دیکھیے, آگے سنیے. نبی فرماتے ہیں کہ کان کھول کر سن لو, میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں دعا, عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں بشارت, اور میں اپنے ماں کا وہ خوبصورت نظارہ ہوں, میں اپنی والدہ کریمہ کا وہ خوبصورت نظارہ ہوں نظارہ, منظر ہوں منظر جو میری والدہ نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا. میری والدہ نے میری پیدائش کے وقت یہ دیکھا تھا کہ ان کے جسم سے بدن سے ایک نور نکلا جس نے مکہ سے لے کر ملک شام تک ساری چیزوں کو روشن کر دیا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے میرے نبی کی شان. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نور نہیں ہے, ان بے ایمانوں سے کہیے اس حدیث کو دیکھو. نبی فرماتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں, عیسیٰ کی بشارت ہوں, اور میں اپنے ماں کا وہ خوبصورت نظارہ ہوں منظر ہوں جو میری ماں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا. جب میں پیدا ہوا تو میری والدہ نے دیکھا کہ ان کے بدن پاک سے ایک خوبصورت نور نکلا, اتنی روشنی کہ مکہ سے ملک شام تک ساری چیزوں کو اس نے روشن کر دیا. یہ ہے میرے نبی کی شان. ابھی آپ نے دو حدیثیں سنی. اچھا ایک بات بتائیے, بولیے اجازت ہے, زور سے بولے اجازت ہے, تھکے تو نہیں, ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, ہاتھ نیچے کرو. اچھا یہ بتاؤ پہلے آدمی پیدا ہوتا ہے کہ پہلے عالم مولانا بنتا ہے؟ ارے بولو, ارے زور سے بولو, یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ ارے بولو, جب سے دنیا قائم ہے تب سے یہ دستور ہے. ادھر دیکھیے کہ آدمی پہلے پیدا ہوگا, پیدائش کے بعد ہی جیسے جیسے وہ بڑا ہوگا وہ عالم بنے گا, مولانا بنے گا, انجینئر بنے گا, ڈاکٹر بنے گا. آپ نے ایسا آدمی نہیں دیکھا ہوگا جو پیدا ہونے سے پہلے ہی انجینئر بن گیا, ڈاکٹر بن گیا. ارے بولو, کسی کو آپ نے دیکھا نہیں دیکھا حضرات؟ تو دنیا کا دستور ہے کہ دنیا میں آدمی پہلے پیدا ہوتا ہے, بعد میں عالم بنتا ہے, بعد میں حافظ بنتا ہے, بعد میں ڈاکٹر بنتا ہے, بعد میں انجینئر بنتا ہے. لیکن حضرات مصطفیٰ کی شان دیکھو, مصطفیٰ کا کمال دیکھو, مصطفیٰ کا جلوہ دیکھو. ابھی مصطفیٰ پیدا نہیں ہوئے مگر نبی بنا دیے گئے. مصطفیٰ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے لیکن خاتم پیغمبرہ بنا دیے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد. ولادت سے پہلے نبوت سے مشرف کر دیے گئے. سبحان اللہ. یہ ہے
मुस्तफा की शान। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। अभी तो आपने दो हदीसें नूर मोहम्मदी से मुतालिक, बच्चे को बैठाइए, नूर मोहम्मदी से मुतालिक आपने दो हदीसें सुनी। वैसे तो बेशुमार हदीसें हैं, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन अब आप यहीं पर रुक जाइए। मेरे सरकार बोलो बशर भी हैं, नूर भी है, जैसा कि मैंने आपको हदीसों से सुनाकर साबित किया। अब आगे चलिए, दूसरी बात जो मैंने दूसरा पहलू इख्तियार किया। दूसरा पहलू ये, कुछ लोग कहते, इधर देखिए, कुछ लोग कहते कि मेरे सरकार के माँ बाप जब कलमा ही नहीं पढ़े तो मोमिन कैसे हो गए? ये कौन लोग कहते हैं? जो लोग, अरे बोलो बेईमान लोग, नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से उनको खुजली होने लगती है। मेरी तरफ देखिए हजरात, गौर से सुनिए हजरात, इधर देखिए। एक बात ये बताइए, मेरे देश में जो कानून बना है, बोलो बना है ना, नया नया कानून भी बना है ना, तो ये बताइए, जो अभी जो कानून बना के हर आदमी को आधार बनवाना पड़ेगा, पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा, अरे बोलो, कारोबारी लोगों को जीएसटी देना। अच्छा ये बताइए, तो ये कानून जो भी देश का कानून है, ये जिंदा लोगों के लिए है कि जो 25 साल पहले मर चुके उनके लिए? जिंदा लोग। क्या जो लोग 25 साल पहले इंतकाल कर चुके, क्या उनको भी आधार कार्ड बनवाना? क्या उसको भी पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा? नहीं हजरात, मेरी तरफ देखिए, देश का कानून किसके लिए होता है? जोर से बोलो। जिंदों के लिए, जो मर गए उसके लिए कोई कानून नहीं। जो बेईमान लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप मोमिन नहीं थे, कलमा नहीं पढ़े, उनसे पूछिए कि मेरे नबी ने नबूवत का ऐलान कितने साल की उम्र में किया? यकीनी बात है, मेरे नबी तो बोलो पैदा होते ही नबी हैं, मगर इधर देखो ऐलाने नबूवत कब फरमाया? जोर से बोलो। 40 साल की उम्र में। और जब 40 साल की उम्र में ऐलाने नबूवत फरमाया, इधर देखो, तो जिस वक्त ऐलाने नबूवत फरमाया उस वक्त से लोगों को उन पर ईमान लाना फर्ज हुआ। जोर से बोलो। उस जिस वक्त से ऐलान फरमाया उस वक्त से लोगों को बोलो मुस्तफा की रिसालत पर ईमान लाना फर्ज हो गया। उससे पहले जब तक आपने ऐलान नहीं किया था, 40 साल की उम्र से पहले बोलो उनकी रिसालत और नबूवत पर ईमान लाना फर्ज नहीं। तो उन बेईमानों से पूछो कि मेरे सरकार के माँ बाप कब दुनिया से गए? तुमको पता? इधर देख, मेरे सरकार जब माँ के शिकम में थे तब उनके वालिदे गिरामी हजरत अब्दुल्ला का साया 25 साल की उम्र में, इधर देखिए, मेरे सरकार के सर से उठ गया। जब मेरे सरकार अपने माँ के शिक में अथर में थे तब उनके वालिदे गिरामी अब्दुल्ला का साया बोलो उठ गया। और जब मेरे सरकार 5 या 6 बरस के हुए तब वालिदा करीमा दुनिया से चल बसी। अब आप बताइए कि न तो वालिद को नबूवत का जमाना मिला, न तो वालिदा को नबूवत का जमाना मिला, और जब जमाना ही नहीं पाया तो उन पर कलमा पढ़ना कैसे फर्ज हो गया? तुम कैसे कहते हो कि कलमा नहीं पढ़े तो वो मोमिन नहीं? अबे पागल की औलाद, चलो ठीक है वो मोमिन नहीं, लेकिन क्या मुबहिद नहीं है? मैं तुमसे कहना चाहता हूं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मेरे पैगंबर के दरमियान 569 बरस का फासला है। कितने बरस का? जोर से बोलो। हजरत ईसा और मेरे मुस्तफा के दरमियान कितना फासला? जोर से बोलो। 569 बरस का। इस दरमियान में कोई नबी नहीं आए, कोई रसूल नहीं आए। इसी को ज़माने फतरत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोर से बोलो। इसी को ज़माने फतरत कहा जाता है। मेरी तरफ देखिए हजरात, तो जिस जमाने में कोई नबी और रसूल ये 569 बरस तक नहीं आए, क्या इस 569 बरस में जितने लोग थे वो सब काफिर हैं? क्या सब जहन्नमी है? नहीं हजरात, इधर देखिए, जितने लोग इस 569 बरस में मुवहिद थे, अल्लाह के एक होने पर ईमान रखते थे, बुत परस्ती नहीं करते थे, अल्लाह से मोहब्बत करते थे, अल्लाह को एक मानते थे, मुवहिद थे, इस 569 बरस में जितने
جتنے موحد تھے ان کو جنتی ہونے کے لیے، ان کے جنتی ہونے کے لیے ان کا موحد ہونا ہی کافی ہے۔ میرے سرکار کے والدین کریمین بھی موحد تھے، زور سے بولو، میرے سرکار کے والدین کریمین بھی کیا تھے؟ موحد تھے، بت پرست نہیں تھے۔ جو بت پرست کہے وہ بے ایمان ہے، مردود ہے، ان سے کہیے توبہ کرو۔ میرے سرکار کے ماں باپ بھی موحد تھے، ادھر دیکھیے بت پرست نہیں تھے۔ اجازت دیجئے تو میں آپ کو وہ حدیث سنا دوں کہ میرے سرکار کا گھرانہ، میرے سرکار کے ماں باپ بت پرستی سے پاک۔ اجازت ہے تو حدیث سنا دوں۔ سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو بچوں، آپ بھی سنو، جوانوں آپ بھی سنو، ہماری ماں بہنوں آپ بھی سنو، حدیث شریف سنو، طبیعت مچل جائے گی، دل باغ باغ ہوگا۔ در منصور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 424، علامہ جلال الدین سیوطی کی مشہور کتاب۔ ادھر دیکھیے، اب آپ حدیث سنیے۔ ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم يزل اللہ تعالی ينقلنی من الاصلاب الطیبۃ الطاہرہ مصفا مہذبا تنشعب شعبتان الا كنت فی خیرہما وفی روایت اخرى انتقلوا من اصلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات۔ زور سے بول تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بابو ڈنڈا والے بیٹھی، آپ ڈنڈا لے کے گھوم رہے تو خراب نہیں لگ رہا، اچھا لگ رہا۔ جب کچھ لوگ ڈنڈا لے کے گھومتے ہیں تو خراب لگتا ہے، ڈر لگتا ہے، لیکن یہ بچہ جب ڈنڈا لے کے گھوم رہا ہے تو اچھا لگ رہا ہے۔ اچھا اس لیے لگ رہا ہے کہ کم سے کم جو لوگ بے ادبی کریں ان کو ادب سے بیٹھا سکے۔ ماشاءاللہ، اجازت ہے؟ میں نے تیسری حدیث سنائی، اٹھک بیٹھک نہ کیجئے، ہمارے علماء تھکے ہوئے ہیں۔ اگر علماء جائیں تو آپ ان کو دیکھ کر مت جائیے گا، چونکہ علماء ہو سکتا ہے کھانا نہ کھائیں، بہت دیر سے بیٹھے ہوئے، استنجا کی ضرورت ہو۔ اجازت ہے؟ میں نے تیسری حدیث سنائی، مطلب سنیے، ادھر دیکھیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہ نبی نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر، کہاں سے لے کر؟ زور سے بول، آدم علیہ السلام سے لے کر میری پیدائش تک، کہاں تک؟ میری پیدائش تک۔ نبی فرماتے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میری پیدائش تک جن پشتوں سے میں منتقل ہوتا ہوا اس دنیا میں آیا، ان میں سب کے سب طیب و طاہر تھے، مصفہ تھے، مہذب تھے، بت پرستی سے پاک تھے، سب اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے، ان میں کوئی غلط نہیں تھے۔ یہ میرے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آمنہ کے شکم مبارک تک، میری ولادت تک، جن پشتوں سے، جن رحموں سے میں منتقل ہوتا ہوا اس دنیا میں آیا، وہ سب کے سب طیب و طاہر تھے، سب پاک و صاف، مصفہ، مہذب تھے، کوئی بت پرست نہیں۔ اب ان بے ایمانوں سے پوچھو کہ ہم حدیث کی مانے کہ تمہارے ابا کی مانے؟ لڑنا نہیں ہے، جاہل لوگ جو کہے۔ ادھر دیکھو، ادھر دیکھیے، اپنا کام ہے حدیث سنانا، اب کوئی نہ مانے تو میں لاٹھی لے کر لڑائی تو کروں گا نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اجازت دیجئے تو دوسری حدیث بھی سنا دوں، جلدی بولو، اجازت ہے؟ لیکن ایسے نہیں، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، مشکاہ شریف جلد ثانی باب فضائل سید المرسلین صفحہ نمبر 513، ترمذی شریف جلد ثانی باب
کتاب المناقب صفحہ نمبر 201. کتنا زور سے بولو, صفحہ نمبر 201. اللہ اللہ عن العباس رضی اللہ تعالی عنہ انہو جاء الى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکانہو سمع شیئا فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فقال من انا قالوا انت رسول اللہ سلام علیک فقال انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ان اللہ تعالی خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقہ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلہ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا فانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتا. زور سے بول تو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے وعدہ تو میں نے بہت کر لیا, ادھر دیکھو اے باؤ, وعدہ تو میں نے بہت کر لیا لمبا چوڑا, لیکن نبھاؤں گا اسی وقت جب آپ بیٹھیں گے, ورنہ ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں حضرت رہ جائیں. اللہ ختم کرنا ہو تو بتا, زبردستی تقریر نہیں, زبردستی تقریر نہیں, آپ کا جب تک دل لگے میری تقریر سنیے. یہ چوتھی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے. ادھر دیکھیے حضرت عباس جو سرکار کے چچا جان ہیں, کیا ہیں, زور سے بولو, سرکار کے چچا جان کیا فرماتے سنیے. سرکار کے چچا جان کہتے ہیں کہ میرے سرکار کے حسب و نسب پر, سرکار کے حسب و نسب پر کچھ کفار و مشرکین نے, ادھر دیکھیے, تنقید کی. کیا کی؟ تنقید کی, یعنی انگلیاں اٹھائی. جب انگلیاں اٹھائی اور صحابہ کے درمیان, کس کے درمیان زور سے بولو, صحابہ کے درمیان طرح طرح کی وہ لوگ بات کرنے لگے. ادھر دیکھیے, صحابہ کرام کے سامنے میرے سرکار کے حسب و نسب پر انگلیاں اٹھانے لگے. جب میرے سرکار کو خبر ملی تو میرے سرکار منبر پہ تشریف لے گئے. کہاں تشریف لے گئے, زور سے بولو, منبر پہ تشریف لے گئے. ارشاد فرمایا, او صحابہ یہ بتاؤ میں کون ہوں. کیا کہا, زور سے بولو, او صحابہ یہ بتاؤ میں کون ہوں. ان کفار و مشرکین کے بہکاوے میں کبھی مت آنا, کنفیوز مت ہونا. یہ کفار و مشرکین مکار ہیں, جھوٹے ہیں, بے ایمان ہیں. او صحابہ یہ بتاؤ میں کون ہوں. صحابہ نے عرض کیا آپ اللہ کے رسول ہیں. تو نبی نے ارشاد فرمایا, بے شک میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا پیغمبر ہوں, مگر کان کھول کر سن لو, کان کھول کر سن لو, یہ بھی سچ ہے کہ میں عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا ہوں. نبی نے ارشاد فرمایا, بے شک میں اللہ کا رسول ہوں, بے شک میں اللہ کا نبی ہوں, اور یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے کہ میں عبداللہ کا دلارا ہوں, عبداللہ کا لخت جگر ہوں, ان کی آنکھوں کا تارا ہوں. کان کھول کر سن لو, اللہ نے دنیا میں تمام مخلوق کو پیدا کیا, لیکن سن لو, مخلوقوں میں جو سب سے بہتر مخلوق تھی مجھ کو اس میں بھیجا. پھر اللہ نے اس مخلوق کے درمیان قبیلے بنائے, جو سب سے بہترین قبیلہ تھا مجھے اس کے درمیان بھیجا. اس قبیلے میں اللہ نے شاخیں بنائی, اللہ نے ان شاخوں میں سب سے بہترین شاخوں میں بھیجا. پھر اللہ نے اس میں گھرانہ بنایا, ان گھرانوں میں سب سے محترم گھرانہ, سب سے عزت دار گھرانہ, سب سے بہترین گھرانہ عبداللہ کا تھا. اللہ نے مجھے ان کے گھر میں بھیجا. غور سے سنیے, سرکار فرماتے ہیں کہ میری ذات بھی بہتر ہے اور میرا گھرانہ بھی بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار فرماتے کہ جیسے ادھر دیکھ میں بہتر ہوں, میرے گھرانے کے لوگوں کو برا مت کہنا, میرے ماں باپ بھی بہتر ہے. چچا کو چھوڑ دو, چچا گھرانے میں نہیں آئے, بولو نسب, بولو کس سے چلتا ہے,
باپ سے ایسا ہو سکتا ہے؟ ارے بولو، باپ سنی ہو بیٹا وہابی بن جائے؟ ارے زور سے بولو، ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ارے وہ ہوتا ہے، ارے ہو رہا ہے دنیا میں، ایسا ہوتا ہے کہ باپ کچھ اور ہے بیٹا کچھ اور ہے۔ تو میری طرف دیکھیے حضرات، میرے سرکار فرماتے ہیں کہ میں ذات کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں اور میرا گھرانہ یعنی میرے ماں باپ بھی بہتر ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، اگر ماں باپ اگر مومن نہیں ہوتے تو کیا میرے نبی ان کو بہتر کہتے؟ ارے زور سے بولو، میرے نبی ان کو بہتر کہتے؟ کبھی بہتر نہیں کہتے۔ کافر کو نبی بہتر نہیں کہہ سکتے، یہ نبی کی شان نہیں، نہ ان کے غلاموں کی شان ہے۔ میری طرف دیکھو، یہ تو دو حدیثیں ہو گئی، اجازت دیجئے تو میں وہ حدیثیں بھی سنا دوں کہ میرے سرکار کے ماں باپ صرف موحد نہیں بلکہ مومن بھی ہیں۔ ارے زور سے بولو، مومن بھی ہیں۔ اگر کہیے تو وہ بھی حدیث سنا دوں۔ ماشاءاللہ سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، منہ المکیہ فی شرح الحمزیہ، بہت معتبر کتاب، ٹھوس کتاب، علماء میں مقبول کتاب، منہ المکیہ فی شرح الحمزیہ، ایک کتاب صفحہ نمبر 100، دوسری کتاب خصائص کبریٰ جلد ثانی حجۃ الوداع کے بیان میں یہ حدیث موجود ہے۔ غور سے سنیے، ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سأل ربہ ان یحیی ابویہ فاحیاہما فآمنا بہ ثم اماتہما اللہ۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب میرے سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے کچھ دنوں کے بعد اپنے ماں باپ کی قبر پر تشریف لے گئے۔ ادھر دیکھو غور سے سنو، میرے سرکار اعلان نبوت کے کچھ زمانے کے بعد اپنے ماں باپ کی قبر پر تشریف لے گئے، اللہ سے دعا کیا، اللہ رب العزت نے ان کے ماں باپ کو زندہ فرمایا، نبی نے کلمہ پڑھایا، پھر اللہ نے ان دونوں پہ موت طاری فرما دیا۔ کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیے، میرے سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے ان کے والدین کریمین کیا تھے؟ زور سے بولو، موحد۔ ہاتھ اٹھا کر بولو کیا تھے؟ ارے کیا تھے؟ موحد کا مطلب صرف اللہ پر ایمان رکھتے تھے، بت پرستی سے پاک و صاف تھے۔ اور جب نبی نے اعلان نبوت فرما لیا، ادھر دیکھیے، تو ایک دن اپنے ماں باپ کی قبر پر تشریف لے گئے، اللہ سے دعا کیا، اللہ رب العزت نے ان کے والدین کریمین کو زندہ فرمایا، نبی نے ان کو کلمہ پڑھا کر مومن بھی بنا دیا۔ تو میرے سرکار کے والدین کریمین موحد بھی ہیں اور مومن بھی ہیں، وہ بے ایمان لوگ ہیں جو میرے سرکار کے والدین پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سمجھائیے اور کہیے کہ توبہ کرو توبہ۔ ابھی تو آپ نے 4 حدیثیں یا 5 حدیثیں سماعت کی ہے، حدیثیں تو بہت ہیں۔ اب آگے چلیے، ادھر دیکھیے، تیسری بات یا چوتھی بات جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، غور سے سنیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں میرے سرکار کی آمد ہوئی اور اسی مہینے میں میرے سرکار نے پردہ فرمایا، تو یہ سنی لوگ غم کیوں نہیں مناتا؟ آنے کی خوشیاں کیوں مناتا؟ غم منانا چاہیے۔ ان بے ایمانوں سے پوچھئے، میں 2 باتیں بیان کروں گا، غور سے سنیے۔ ان بے ایمانوں سے پوچھئے کہ اسلام میں غم منانے کی اجازت کتنے دن تک ہے؟ پہلا سوال یہ ہے میرا، آپ سے سنیے، پہلا جواب